الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله جل شانه جل مجده وعز برهانه وعز اسمه في وصف النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأحسن التحيات وأزكى البركات وأشرف التسليمات قولا حسنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. انتہائی واجب الاحترام حضرات علم و دانش و عرفائے معرفت و طریقت، حاضرین باتمکین اور عفت مآب بہنیں اور بیٹیاں، الحمدللہ علی احسانہ و کرمہ و فضلہ کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی متعدد محافل میں سے ایک محفل مقدسہ ہے. میں نے محترم جناب اسرار رحمانی صاحب سے دریافت کیا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے اور اسی عنوان سے گفتگو کی جائے گی. تو اسی اعتبار سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیات 128 اور 129 کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. وقت اتنا تو نہیں ہے کہ ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکیں، لیکن جتنا وقت نے اجازت دی یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنا انتظامیہ نے اجازت دی اتنی دیر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے اپنے افکار و خیالات کو جو کہ مستفاد ہوں گے اکابرین امت سے، صلحاء و اولیاء ملت سے، تو اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں بات کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرما دے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا وہ کلام ہے کہ جو اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور اس کلام کا جو مقصد ہے وہ سوائے حضور علیہ السلام کے
کما حقہ طور پر کوئی نہیں جان سکتا، اور اگر کوئی جانے گا بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے ہی جانے گا۔ اور یہ وہ کلام ہے جس کے مخاطب اول وہ بھی سرور کائنات فخر موجودات طٰہٰ و یاسین شاہد و بشیر نذیر و سراج منیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہی اس کے مخاطب اول بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس آیت مقدسہ میں جو آیت 128 ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم، تحقیق بلا شبہ آئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، عظیم الشان رسول جو تمہارے پاس تشریف لائے وہ تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے بے حد چاہنے والے اور مومنوں پر کمال درجہ مہربان۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ اور خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اس بات کو تحقیق کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کلام فرمائے تو وہ بات تو ویسے ہی متحقق ہے، وہ ویسے ہی طے شدہ بات ہے، اس میں مطلب کوئی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کسی بھی طور پر کمی نہیں ہے۔ مضمون اپنی طولانی کے اعتبار سے یا اپنے اختصار کے اعتبار سے وہ مکمل مضمون ہے، اور اس کے اندر ہر وہ فصاحت اور بلاغت کا اور زبان کی ندرت کا پہلو موجود ہے کہ جس کے سبب وہ بات کسی کے دل میں اتر جائے، سرایت کر جائے، اور اس کا مضمون جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جس میں کوئی اپنے قیاس کی بنیاد پر بات کر لے، اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر بات کر لے تو اس کا علم یقیناً بشر کا علم ہے تو کہیں ٹھوکر کھا جائے گا، اپنا قیاس کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس میں غلطی کا امکان ہوگا۔ یہ قرآن مجید ہے، برہان رشید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو پہلے ہی اللہ نے فرما دیا کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں، شک کی جگہ ہی نہیں۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات تو ویسے ہی طے شدہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اس مضمون کو ارشاد فرمانے سے قبل ایک احتیاط کے طور پر، تاکید کے طور پر اور وعید کے طور پر فرما رہا ہے کہ لقد، تحقیق، بلا شبہ، یعنی اب جو بات کہی جا رہی ہے اس میں تحقیق کا پہلو ہے، اور جب تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیق کو چیلنج کرنے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی کسی میں، اس لیے کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے، حسن الوہیت کی وہ جلوہ گاہ ہے، اور جمال ربوبیت کی وہ بارگاہ ہے کہ اس سے بلند ترین کسی اور بارگاہ کا تصور ہی نہیں۔ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ ایک اگر انویسٹیگیشن آفیسر کسی بات کی تحقیق کرے گا تو اس کی تحقیق میں کوئی جھول آ جائے، اور جھول آ جائے تو پھر وہ کوئی دوسرا شخص اس سے زیادہ بہتر طور پر تحقیق کر سکتا ہے۔ تو یہ تحقیقی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور تحقیق کرنے والے اپنے علم کی مناسبت سے تحقیق کرتے ہیں، اور کبھی علم کی بنیاد پر بھی نہیں کرتے، کسی کی شے پر بھی کرتے ہیں تحقیق۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جگر گوشے غزالی زماں حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے بارے میں جو پہلی تحقیق ہوئی تو وہ کچھ اور تھی کہ بھئی ان کا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے حج کرپشن میں۔ پھر اس کے بعد اعظم سواتی کا پیسہ چلا تو پھر تحقیق بدل گئی، اور پھر تحقیق یہ ہوئی کہ نہیں ان کا انوالومنٹ ہے اس کے اندر۔
اور ایف آئی اے کے افسران کو یہ باقاعدہ تحقیق سے ثابت ہو گیا 10 کروڑ روپے اعظم سواتی نے دیے. ملا ڈیزل کا پریشر آیا کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا, بس بعد میں باعزت بری کر دینا لیکن پہلے جیل کی سلاخوں کے پیچھے. تو تحقیق بدل گئی اور ابھی پھر تحقیق پھر بدل رہی ہے, اب پھر معاملات کچھ اور ہو گئے ہیں. تو یہ سب معاملات ہوتے ہیں, یہ دنیا میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اس سے اوپر کوئی اور ایسی عدلیہ موجود نہیں ہے کہ جو تحقیق کرے گی. سٹی کورٹ کو سیشن چیلنج کر دے گا اور سیشن کی تحقیق کو ہائی کورٹ چیلنج کر دے گا, ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا. لیکن یہ تو وہ سپریم کونسل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سپر پاور ذات ہے کہ اس کی تحقیق کو کوئی اور چیلنج کر ہی نہیں سکتا. اب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, تحقیق کے ساتھ فرما رہا ہے کہ آئے تمہارے پاس, تشریف لائے تمہارے پاس عظیم الشان رسول. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تشریف لائے تمہارے پاس. یہ نہیں فرما رہا کہ وہ ابھی تمہارے درمیان پیدا ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ اگر اپنے امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کو نبوت کی کوئی سند اور ڈگری جاری کر دی جائے گی. نہیں, اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس تشریف لائے. تو تشریف لانے کا مطلب تو یہی ہوا نا, کہیں موجود تھے. جب موجود تھے تو وہاں سے تشریف لائے. تو موجود کہاں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن الوہیت کی جلوہ گاہ میں موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمال ربوبیت کی بارگاہ میں موجود تھے. وہاں سے تشریف لائے. کوئی کہیں نہ کہیں سے آتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس تشریف لائے, یہ موجود تھے, اب یہ تمہارے پاس تشریف لائے, یہ آراستہ ہو کر کے تشریف لائے. ٹھیک ہے نا. ان کا حسن ظاہری وہ بھی میں آراستہ کر رہا تھا اور ان کا جمال باطنی وہ بھی میں آراستہ کر رہا تھا تاکہ ان کو تمہارے پاس بھیجا جائے. ان کی پوری تیاری ہو رہی تھی, ان کو تیار کیا جا رہا تھا, تیار کر کے ان کو تمہارے پاس بھیجا گیا. یہ تمہارے درمیان آ کر کے تیار نہیں ہوں گے, ان کو پہلے سے تیار کیا گیا. پہلے سے ان کو تمام عظمتیں دے دی گئی ہیں, تمام خلعتیں دے دی گئی ہیں. عزت و کرامت کا تاج اور عزت و کرامت کی خلعت فاخرہ اور دستار فضیلت ان کے سر پر سجا دی گئی ہے. انہیں تاجدار ختم نبوت بنا دیا گیا ہے. بلکہ صرف ختم نبوت کا تاجدار نہیں بلکہ ان کو تاجدار اول نبوت بھی بنایا گیا ہے کہ انہی کے صدقے میں باقی لوگوں کو بھی نبوت اور رسالت ملی. فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے نبوت کو جاری کیا اللہ کے حکم سے, نبوت کے دروازے کو کھولا, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, اور اس کھولے ہوئے دروازے کو بند بھی کیا, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اچھا, یہاں ایک بات یاد آئی مجھے, میں عرض کروں آپ سے, یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ایمان کے اظہار کے طور پر بھی ہے اور کسی دوسرے کے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اس کائنات کا نقطۂ آغاز ہے, نقطۂ آغاز اس کائنات کا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور ذات کی تجلی سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا. یہ بات بالکل کوئی شک اور شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اول ہیں. ابھی ہم نے خطبے میں بھی کہا کہ افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الاولین والآخرین, سب سے اول میں ان کے سردار, جو سب سے آخر میں بھی ہیں ان کے بھی سردار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ انا سید اور آدم کی اولاد میں سب سے اول بھی ہوں اور سب کا سردار بھی ہوں. یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو اب دیکھیے کہ آپ سب سے اول بھی ہیں,
اور سب کے سردار بھی ہیں، اسی لیے امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک بات بڑی اہم یہ ہے ایمان کے اظہار کے طور پر اور دوسرے کے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے کہ بھئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی نہ مانے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ اچھا صرف ہم نہیں کہتے، بعض دوسرے گوشوں سے بھی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں کہیں سے اور بھی چور مچائے شور کی کیفیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ غلام قادیانی سے پہلے سہارنپور ضلع کے اندر یہ کام کسی اور نے کرنا تھا، اور اسی نے یہ بات پہلے کہہ بھی دی تھی کہ اگر بالفرض محال آج بھی کوئی نبی ہو تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ جس شخص نے یہ کہا تھا وہ نانوتا کا رہنے والا تھا، اور اس کا پروگرام یہی تھا کہ مجھ سے انگریزوں نے یہ کہلوا تو دیا ہے، تحذیر الناس میں لکھوا تو دیا ہے، اب مجھے جب یہ اشارہ کریں گے تو بس میں اچھل کر کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن انگریز بڑا شاطر ہوتا ہے، کام کسی اور سے لیتا ہے، میدان ہموار کسی اور سے کرواتا ہے، زمین کو ہموار کسی اور سے کرواتا ہے، ہل کسی اور سے چلواتا ہے، بیج کسی اور سے ڈلواتا ہے، فصل کسی اور سے کٹواتا ہے۔ یہ انگریز بڑا شاطر ہے، چنانچہ اس انگریز نے ہل تو چلوایا قاسم نانوتوی سے، اور غلام قادیانی کو کہا کہ تو اس میں اپنی فصل لگا دے، اور غلام قادیانی نے اس میں اپنا بیج ڈال دیا۔ جب اس نے بیج ڈال دیا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ اب یہ چور مچائے شور والی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا، چور مچائے شور۔ تو اب یہ سب وہی کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، کبھی کبھی لندن میں بھی جا کر کے احتجاج کرتے ہیں، اپنے انگریز آقاؤں کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تم نے دیانت سے کام نہیں لیا، ہم سے تم نے ایک بہت بڑا کام لے لیا، لیکن ہمارے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا۔ تو اس لیے وہ بھی آواز دیتے ہیں، حسد میں کہتے ہیں کہ جو آقائے دو جہاں سرور مرسلاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، یہ تو کہتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں ایمان کو ٹٹولنے اور ایمان کے اظہار کی بات کیا ہے، اور جو رسول اللہ کو پہلا نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ قرآن سے ثابت ہے نا یہ بات، جو رسول کو پہلا نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو رسول کو آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو بس ان کے ایمان کا امتحان ہو جائے، وہ پہلا نہیں مانیں گے، وہ پہلا نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے بس آخری نبی، پہلا نہیں مانیں گے کبھی۔ حالانکہ دونوں اعتبار سے ماننا چاہیے نا، حضور کی دونوں صفتیں، دونوں باتیں، صرف اس بات کو تھوڑی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ بات بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تشریف لائے تمہارے پاس، کہاں سے تشریف لائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تشریف لائے، اور عظیم الشان رسول ہے، وہاں سے تشریف لائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذات کی تجلی سے ان کی تخلیق فرمائی۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو ان کی تخلیق فرمائی۔ حدیث قدسی میں ہے، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوحات مکیہ میں 9 طریقوں کے ساتھ اس حدیث قدسی کو اللہ کے فرمان کو نقل کیا، اور حضرت امام اجلونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الخفا میں اس حدیث کو 5 طریقوں سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں نے یہ چاہا، ان اعرفا، میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو پھر میں نے ایک جاننے والے کو تخلیق کیا، ایک جاننے والے کو تخلیق کیا۔ فَخَلَقْتُ الْخَلَائِقَ نہیں فرمایا، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فرمایا۔ خلق یعنی ایک کو تخلیق کیا، خلائق نہیں، ایک کو تخلیق کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں میں بات ذرا جلدی بھی کروں گا تاکہ روانی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ تیز گام چھوٹ جائے اور پھر آپ کہیں کہ گاڑی تو آگے نکل گئی، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی اول تخلیق ہوئی، ابھی کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، وہ عناصر اربع بھی نہیں ہے نا،
آگ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، یہ چاروں عناصر نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوگی، ہے نا وہ؟ تو اب بتائیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو چیک کرتے ہیں، ارے بھائی کون سا عدسہ لگا کر کے چیک کرتے ہو کہ وہ تمہیں اپنے جیسے نظر آتے ہیں؟ تم کون سی دوربین سے دیکھتے ہو کہ تمہیں اپنے جیسے نظر آتے ہیں؟ تم کون سا ٹیلی اسکوپ استعمال کرتے ہو کہ تمہیں وہ اپنے جیسے نظر آتے ہیں؟ ارے تمہاری تخلیق تو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس وقت بنایا جب آگ، پانی، مٹی، ہوا بھی نہیں بنائی تھی۔ تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، ہے نا؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار اور پالن ہار ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ اپنا اس میں ذات بتاتا ہے، میں اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے، میرا ذاتی نام اللہ ہے، اس میں جلالت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتا ہے پورے قرآن مجید میں، اور پورے قرآن مجید میں یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات اللہ کا متعدد مرتبہ آیا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ کنتو الہن، میں اللہ تھا، وہ کہہ رہا ہے کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، کنتو کنزا مخفیہ، پوشیدہ خزانہ تھا، فاذا احببت، جب میں نے یہ چاہا، ان اعرفا، میں پہچانا جاؤں، یعنی اس خزانے کو پا لیا جائے۔ خزانہ ہوتا بھی تو پوشیدہ ہے نا، خزانہ راستے میں پڑا ہوا ملتا ہے، خزانہ پوشیدہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھ تک آنے کے راستے لوگوں کو معلوم ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو پھر میں نے ایک جاننے والے کو بنایا جو خزانے کو جانتا تھا اور خزانے تک جانے کے راستے بھی جانتا تھا اور رہبری کرنا بھی جانتا تھا، انگلی پکڑ کر کے لے جانا جانتا تھا کہ چلو تمہیں اللہ پانا ہے، تمہیں اللہ کے خزانے سے کچھ لینا ہے، تو چلو آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا، میں وہاں تک لے کر کے چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاذا احببت، جب میں نے چاہا، ان اعرفا، میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو پھر ایک جاننے والے کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ بیان کیا ہے، فاذا احببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے اپنی خواہش بیان فرمائی، اپنی چاہت بیان فرمائی، اپنی لگن بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ بیان فرما اپنا ارادہ۔ تو اگر ہم بھی کوئی بات چاہتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ پوری ہو جائے، لیکن اللہ کوئی بات چاہے تو وہ تو ضرور پوری ہوگی نا۔ اللہ اپنے ارادے میں ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ارادے میں ناکام ہو سکتے۔ میں یہاں آنے کے لیے نکلا تھا، مجھے ایک شادی بھی اٹینڈ کرنی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ میں وہاں کیا نام ہے KBCA آفیسر کلب سیوک سینٹر کے ساتھ، تو میں وہاں گیا، وہاں سے پھر میں تقریباً 11:15 بجے وہاں سے اٹھ کر کے جلدی سے یہاں میں پہنچا ہوں۔ تو اب دیکھیے میں آنے کا ارادہ تو یہاں کرتا تھا، ممکن ہے میں ناکام ہو جاتا، حالات خراب ہو جاتے، کہیں گڑبڑ ہو جاتی، ظالمان راستہ روک لیتے، ممکن تھا نا یہ، تو پھر کیا ہوتا، میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو ہم اپنے ارادے میں ناکام ہو گئے۔ اچھا یہ جلسہ کا انتظام کرتے، بارش ہو جاتی شدید، انتظام نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے نا، یہ سب شامیانے قناتیں سب بھیگ جاتی، کیسے ہوتا، یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تو کیسے یہ آپریٹ کرتے، کیا ہوتا۔ تو ہم اپنے ارادے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ ہم اب چاہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے، لیکن وہ کن ذہن نکلے تو کیسے بنے گا۔ ہم نے چاہا بیٹا انجینئر بن جائے، وہ پڑھ کر کے نہ دے تو کیا ہوگا، اور مر جائے بچپن میں تو بس ڈاکٹر کا خواب ہی رہ جائے گا، اور اگر وسائل نہ ہو تو پھر کیسے بنائیں گے۔ ہمارے اپنے ارادے میں ناکام ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے میں ناکام نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، تو جیسے ہی اس نے ایک جاننے والے کو بنایا
تو اس جاننے والے نے بیان کیا کہ جیسے ہی اللہ نے اپنے نور ذات کی تجلی سے میری تخلیق فرمائی، میں نے اس کو پہچان لیا، میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ میرا خالق ہے، میں نے اس کو پہچانا کہ یہ میرا معبود ہے، تو میں نے اس کی بندگی کی، میں عابد ہو گیا، وہ معبود ہو گیا، میں ساجد ہو گیا، وہ مسجود ہو گیا، میں عارف ہو گیا، وہ معروف ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا عارف ہوا، اس کو جاننے والا ہوا، اور اللہ تعالیٰ معروف ہوا، اور اللہ کو میں نے پہچانا، اس کو اس کے اسم جلالت سے یاد کیا، اسم جلالت سے یاد کیا۔ حالانکہ حدیث میں کنت کنزا مخفیا ہے کہ میں ایک صرف پوشیدہ خزانہ تھا، لیکن نام جو ہے نا، یہ شناخت، یہ تشخص کی علامت۔ ہمارا نام، آپ کا نام، بچوں کے نام، یہ سب ایک تشخص کی علامت۔ نام رکھے جاتے ہیں، نام رکھنے کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ اسلامی روایت ہے، اور صرف اسلامی روایت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ ماضی میں بھی بہرحال اسلام ہی تھا، یوں اسلامی روایت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر دوسری قوموں کی بات کریں تو نصرانیوں میں بھی نام رکھے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی نام رکھے جاتے ہیں، مجوسی بھی نام رکھتے ہیں، ہندو بھی نام رکھتے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے وہ بھی نام رکھتے ہیں۔ نام سب جگہ رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نام نہ رکھا جائے، لیکن نام بامعنی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سمو باسمی، میرے نام پر اپنے نام رکھا کرو، میرے نام پر اپنے نام رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر تمہارے گھر میں 3 بیٹے ہوں اور تینوں کے نام محمد ہوں، یعنی تینوں کے نام محمد ہوں۔ حضور نے فرمایا، سمو باسمی، نام رکھو میرے نام پر، ولا تقتنوا بالکنیتی، اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھنا۔ یعنی حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، تو فرمایا ابو القاسم نام نہیں رکھنا، یہ کنیت نہیں ہونی چاہیے، ابو القاسم کنیت نہیں ہونی چاہیے، صرف میرے نام پر اپنے نام رکھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بتایا، اسی میں یہ بھی بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم جلالت سے یاد کیا، اسم جلالت۔ حالانکہ ابھی تک دیکھیے کوئی تعلیم کا سلسلہ تو نہیں ہوا نا، ادھر تخلیق ہوئی، تخلیق کے ساتھ مخلوق نے خالق کو پہچانا، کیونکہ خالق چاہتا بھی یہی تھا کہ جو مخلوق میں بنا رہا ہوں وہ مجھے فوراً پہچان لے، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا، وہ اپنی پہچان کی خاطر ہی یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا ہے، لولاک لما خلقت افلاک، کہ میں اگر آپ کو بناتا نہیں تو آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا۔ ایسے ہی ایک مقام پر فرمایا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر اے محبوب آپ کو نہ بناتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کا اظہار کیا، خلاقیت کا اظہار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ خلاقیت کا اظہار کر رہا ہے اور محبوب کو مخلوق کی صورت میں بنا رہا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا خالق ہے، یہی میرا مالک ہے، یہی معبود ہے۔ تو میں نے اس کو اللہ کہا، اللہ کہا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کر کے میں سجدے میں چلا گیا۔ اچھا، نام خود نہیں رکھے جاتے، اس نقطے پر بھی غور فرما لیجیے، نام خود نہیں رکھے جاتے، نام دوسرا ہی رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کا اظہار تو نہیں کیا نا، حضور نے پہچانا اور حضور نے کہا تو اللہ ہے، تو پھر اللہ کا نام اللہ ہو گیا۔ بڑی معرفت کی بات ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تو اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہو گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں تھا تو اللہ نے فرمایا، ارفع راسک یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرا نام محمد ہے اور میرا منصب محبوبیت ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اللہ نے حضور کو محمد کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کہا، ہے نا۔ اسی طرح ایک دوسرے نام رکھے جاتے ہیں، نام ہمیشہ بامعنی اور اچھے نام رکھنے چاہیے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں آج کل ایک کریز تو ہے کہ عربی نام رکھے جائیں، لیکن پھر دوسرا کریز یہ پیدا ہوا کہ نک نیم رکھے جائیں،
چھوٹے سے نام رکھے ہیں، بالکل چھوٹا سا، پرواہ نہیں کرتے، بس کہیں ڈرامے میں سن لیا، فلموں میں سن لیا، کہیں کوئی میڈیکل اسٹور کسی نام کا دیکھ لیا، بس وہ نام رکھ دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ ارم ڈیولپرز میں جنرل منیجر تھے ہمارے ایک دوست سید محمد رضی صاحب، تو ان کی بیٹی بیاہ کر کے لندن چلی گئی۔ میں تھوڑا منہ کا ذائقہ بدل لوں اپنا بھی، اور آپ کی سماعتوں کا ذائقہ بھی بدل لیا جائے۔ خشک مضمون اور فلسفیانہ گفتگو کروں گا میں ابھی، تو پہلے تھوڑے سے آپ کو بزلہ سنجی سے روشناس کرا دیا جائے، تھوڑی سی مزاح والی گفتگو کر لی جائے۔ تو ان کی بیٹی لندن چلی گئی، وہاں ان کو بیٹا ہوا۔ جب بیٹا ہوا تو انہوں نے فون کر کر کے میرا ناطقہ بند کر دیا، اس کا نام رکھنا ہے، نام رکھنا ہے۔ میں نے بہت سارے نام بتائے، یہ نام وہ نام وہ نام۔ ایک دن کہنے لگے وہ اصحاب کہف کے جو نام تھے نا، وہ ذرا آپ ای میل کر دیں۔ میں نے اصحاب کہف کے نام ای میل کر دی، انہوں نے اس میں سے ایک نام پسند کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہا نہیں، یہ مزہ نہیں آ رہا اس نام میں، کوئی اور نام بتائیے، ایسا نام ہو جو کہ کسی کا بھی نہ ہو۔ تو میں انہی کے ساتھ اتفاق سے حسن اسکوائر پہ موجود تھا، تو ان کے والد بھی تھے گاڑی میں۔ وہ کہنے لگے لو بیٹی کا فون آیا ہے، آپ بات کریں اس سے۔ تو میں نے بات کی، تو میں نے کہا بھئی 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک تم نے اپنے بیٹے کو بے نام رکھا ہے، کوئی نام تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا جو نام آپ بتاتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی کا نکل آتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا نام ہو جو کسی کا بھی نہ ہو، اور عربی نام ہو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا بیٹا ایسا کرو، تم اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھ لو۔ ابلیس کسی کا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، ابلیس کسی کا بھی نام نہیں ہے، اور عربی نام بھی یہ ٹھیک ہے، ابلیس رکھ لو۔ پھر اس دن کے بعد آج تک اس نے پھر مجھے فون نہیں کیا، پھر تنگ نہیں کیا۔ بہرحال تو ناموں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نام اللہ تبارک و تعالی نے تجویز فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی نام سے اپنے محبوب کی نومینیشن فرما دی، محمد۔ تو محمد یہ نام جو ہے یہ ایسا نام ہے، اللہ اکبر، کہ جس میں بار بار تعریف کا پہلو پایا جاتا ہے، اور اس میں یہ فاعل ہونے کی حیثیت سے یہ احمد اور حامد بھی ہے، اور مفعول ہونے کی حیثیت سے یہ محمد اور محمود بھی ہے۔ اس کے اگر الگ الگ سیلے بل ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے جائیں نام کے، یعنی اسے حمد کر دیں، اس کو ممد کر دیں، اس کو مد کر دیں، پھر اس کو صرف دال رہنے دیں، تو یہ ہر اعتبار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بھی بامانہ رہتا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو اس نام پر میں گفتگو کروں گا کہ اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا عرفان کیا ہے اور اس کی معرفتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور ذات کی تجلی سے تخلیق فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے سر کو اٹھاؤ، تو میں نے جب سر کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے نظر محبت فرمائی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلب وہ اس کو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، گرفت نہیں کیجئے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں اطمینان ہو جائے نا کہ کوئی کام ٹھیک ہو رہا ہے، آپ نے گھڑی میں چابی بھر دی، گھڑی میں سیل لگا دیا، گھڑی کو دیوار پر لگا دیا، تو گھڑی جو ہے اب چل رہی ہے اور صحیح وقت دے رہی ہے، تو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں بھائی میں نے یہ صحیح کام کر لیا، اس کا ٹائم وغیرہ ملا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال عرض کر رہا ہوں، اس کو اطمینان ہو گیا کہ میں نے جس کو پیدا کیا، میں نے جس کی تخلیق کی، مقصد یہ رکھا کہ مجھے پہچانے، تو یہ تو مجھے پہچان گیا اور اس نے پہچان کا حق ادا کر دیا۔ جب پہچان کا حق ادا کر دیا تو اسی مخلوق کو اللہ نے نظر محبت سے دیکھا کہ مقصد پورا ہو گیا نا، نظر محبت سے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر محبت سے دیکھا تو میں شرما گیا، میں شرما گیا۔ جب میں شرما گیا تو میں پسینے پسینے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے انوار کے پسینے جمع کیے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس سے کیا کرے گا، اس سے کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اس سے کچھ بناؤں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا اپنی پہچان کے لیے میرے سوا کسی اور کو بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا ارادہ ہی نہیں تھا کسی اور کو بنانے کا، میں جو بنانے کی بات اب کر رہا ہوں یہ ارادے میں شامل نہیں تھا۔ محبوب میں نے صرف تم کو اپنی پہچان کے لیے بنایا، میں تمہارا خالق تمہارے لیے کافی ہوں۔ وہ جو اسی آیت 128 کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا 129 آیت میں
تو وہ یہی بات فرما رہا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، وہ یہی بات ہے کہ محبوب میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں تمہارا محب، تمہارا چاہنے والا، میں تمہارے لیے کافی ہوں اور تم میری پہچان کے لیے کافی ہو۔ میں نے عمل تخلیق تم سے شروع کیا اور تم پر ختم کرنے کا ارادہ تھا، تم پر ختم کرنے کا ارادہ تھا، یعنی اس پوری کائنات ہی نہ ہوتی، بس دو ہی ذاتیں ہوتی، ایک اللہ کی ذات ہوتی، ایک اس کے محبوب کی ذات ہوتی، تو عمل تخلیق تم سے شروع کیا، تم پر ختم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن محبوب تم نے تو اتنے پیارے انداز میں پہچان کا حق ادا کیا، تم نے مجھ کو سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا اور ایک کے بعد ایک سجدے کیے، تمہارے 5 سجدے مجھے بہت پسند آئے، میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 سجدے 5 وقت کے لیے فرض کر دیے جائیں، تو اب فرض کرنے کے لیے مخلوق کی ضرورت ہے، فرض کرنے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے کہ وقت کو بھی پیدا کیا جائے اور اس وقت پر عمل کرنے والے کو بھی پیدا کیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو اللہ نے وقت بھی نہیں بنایا تھا، ابھی تک ٹائم نہیں بنایا تھا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ عمل تخلیق محبوب تم سے شروع کر کے تم پہ ختم کرنا تھا، مگر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اب کچھ اور بھی بناؤں، وقت بھی بناؤں اور اس کے ساتھ اس وقت کے مطابق عمل کرنے والے لوگوں کو بھی بناؤں، تو اس لیے میں نے تمہارے انوار کے پسینے جمع کیے ہیں، اس لیے جمع کیے ہیں کہ میں نے تم کو اپنے لیے بنایا، تو اپنے نور ذات کی تجلی سے بنایا، اور اب جن کو بنانا چاہتا ہوں ان سب کو صرف تمہاری پہچان کے لیے بنانا چاہتا ہوں، اور جب تمہاری پہچان کے لیے بنانا چاہتا ہوں تو پھر میں تمہارے انوار کے پسینے سے بناؤں گا، تم میرے لیے تو میرے نور ذات کی تجلی سے بنے، باقی مخلوق تمہارے لیے تو تمہارے انوار کے پسینے سے بنے۔ کاسمولوجی کا اصول عرض کرتا ہوں، تخلیق کائنات، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، نیوٹن نے بھی اس پر غور کیا، اور ماضی میں چلے جائیں تو افلاطون کے نظریات بھی ملیں گے آپ کو، اور سقراط کے نظریات بھی ملیں گے آپ کو، ارسطو کے نظریات بھی ملیں گے، ارشمیدس کے نظریات بھی ملیں گے، یہ سب یونانی دور کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات، اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں گے تو اس کے بعد یورپ میں اور بھی جب ترقی کا ایک دور 16ویں صدی کے بعد شروع ہوا تھا، تو پھر اس میں آپ کو نیوٹن کے نظریات ملیں گے، علم طبیعیات میں اس کا بڑا نام ہے، فزکس کے، کیونکہ کائنات پر جب غور و فکر ہوتا ہے تو فزکس کا علم آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور ولیم ہرشل نے بھی اس پر کام کیا ہے، کپلر نے بھی کام کیا ہے، ایڈوین ہبل نے بھی کام کیا ہے، اور جدید ترین کام اس پر جو ہے آئن اسٹائن کے بعد اگر کسی نے کیا تو اسٹیفن ہاکنگ نے کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی دا بگ بینگ تھیوری ایک کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب، اس بگ بینگ تھیوری میں ہماری CI ریسرچ لائبریری میں موجود ہے، اس میں اس نے تقریباً اسلام کے قریب کا نظریہ بیان کیا۔ تو اب دیکھیے یہ کیسے ہوا، یہ سب دنیا کی تخلیق کیسے عمل میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حدیث قدسی کے ترجمے اور تشریح سے جو میں عرض کر رہا ہوں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کافی حد تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب تم کو میں نے اپنے لیے بنایا تو اپنے نور ذات کی تجلی سے بنایا، باقی دنیا کو، کائنات کو جو میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ تمہارے لیے بنانا چاہ رہا ہوں، تو تمہارے انوار کے پسینے سے بنا رہا، اور یہ فارمولہ یاد رکھیے تو ہمیشہ کام آئے گا، جو جس کے لیے بنا، جو جس کے لیے بنا، بلکہ میرے ساتھ پڑھیں آپ کو یاد ہو جائے، پڑھیے، جو جس کے لیے بنا وہ اسی کے نور سے بنا، جو جس کے لیے بنا وہ اسی کے نور سے بنا، جو جس کے لیے بنا وہ اسی کے نور سے بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے لیے بنایا، اپنے نور سے بنایا، باقی کائنات کو اپنے حبیب کی خاطر بنایا،
تاکہ کائنات حبیب کے سجدوں کو دیکھے، حبیب کے طریقوں کو دیکھے، تو پھر حبیب کے انوار کے پسینے سے بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مضمون کو کاسمولوجی، تخلیق کائنات کے اس مضمون کو بڑی آسانی سے بیان کیا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اب یہ جو منہ میں زبان ہے کس لیے ہے؟ یہ زبان اللہ کے حبیب کی تعریف کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا یہ جسم کس لیے ہے؟ اللہ کے حبیب کے طریقے کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے حبیب نے کس طریقے سے قیام کیا ویسی قیام کریں گے، اللہ کے حبیب نے کیسے رکوع کیا ویسی رکوع کریں گے، اللہ کے حبیب نے کیسے سجدہ کیا ویسی سجدہ کریں گے، تاکہ اسی حساب سے چلے نا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے تو اتنا یقین تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ عرض کر دوں آپ سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کیا ہے۔ دیکھیں یہ مقام تو ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس طرح نماز ادا کریں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا حدیث کا دوسرا حصہ کہ اتنا یقین تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو اتنا یقین کیوں رکھو؟ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ جو اپنی بے نیازی کی باتیں بیان فرما رہا ہے سورہ اخلاص میں، وہ سب سے بے نیاز تو ہو سکتا ہے مگر وہ اپنے محبوب سے بے نیاز نہیں، محبوب سے بے نیاز نہیں، وہ ہم سے بے نیاز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہیں بازار میں کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے ہم کینو خرید رہے ہیں، ہم کیلے خرید رہے ہیں، ہم خربوزے خرید رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے نہ دیکھے اس کی مرضی ہے، وہ دیکھے ہمیں نہ دیکھے، اچھا دیکھے تو غضب سے دیکھے یا دیکھے تو رحمت سے دیکھے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم اس وقت اپنی مرضی سے نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ اسائنمنٹ نہیں ہے نماز، یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے کہ سب کا الگ الگ نوٹس آ جائے گا، میرا نوٹس الگ ہوگا آپ کا نوٹس الگ ہوگا، یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ نہیں لکھا جا رہا۔ تو یہ اسائنمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص وہ عمل ہے جو کہ اللہ کے حبیب کو مرکز نگاہ بنا کر کے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کو اپنی نگاہوں کا محور اور مرکز بنا کر کے کیا جا رہا ہے۔ اب نماز میں آپ کھڑے ہیں تو نماز میں کھڑے ہیں اور کسی فروٹ والے کے ٹھیلے کے پاس کھڑے ہیں، دونوں کھڑے ہونے میں فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر اللہ کی مرضی ہے ہم کو دیکھے یا نہ دیکھے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کھڑے ہیں، لیکن نماز میں ہم اللہ کے حبیب کی مرضی سے کھڑے ہیں اور اللہ کے حبیب کی نقل کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے علم اور تدبر سے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن جب تم میری سنت ادا کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ گے، میری نقل کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ جہاں جہاں اللہ کے محبوب کی ادائیں ان کی نقل ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں نظر رحمت فرمائے۔ اس لیے یقین رکھو، نماز پڑھتے ہوئے یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ تم اپنی مرضی سے تو کھڑے ہی نہیں ہو نا، اللہ کے حبیب کی مرضی سے کھڑے، وہ اپنے حبیب کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، وہ نسیم صدیقی کو نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی اعتبار سے غلامانہ نسبت ہے اس کے حبیب سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، تو ہمیں جب ان سے غلامانہ نسبت ہے تو اسی اعتبار سے وہ اپنے حبیب کے سارے غلاموں کو دیکھتا۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ تخلیق کائنات جو ہے وہ کس طرح ہوا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ میں نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا، پانی سے، صرف پانی کا ذکر، پانی سے بنایا۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع المعجزات میں شیخ محمد وائز الرحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے انوار کے پسینے سے ساری کائنات کو بنایا، انوار کے پسینے سے بنایا، ٹھیک ہے نا، پانی تو تھا ہی نہیں، تو یہ حضور کے انوار کا پسینہ یہی پانی کی صورت میں اسی سے باقی کائنات کو بتدریج بنا دیا، بتدریج بنا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اپنی تخلیق کے حوالے سے کئی مضامین ارشاد فرماتے، کہیں فرماتے کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور فرمایا انا خاتم النبیین عند اللہ مکتوب، میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا موجود تھا، ان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، اور کہیں فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے 18,000 سال پہلے نبی موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک سوال کیا تو اس کا جواب بھی حضور نے یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، ہمیں معلوم تو ہو یہ زمین پہلے بنی کہ آسمان پہلے بنی، اور زمین بنی تو زمین ٹھہری کس کے اوپر، یہ کیسے وہ سارے معاملات ہوئے ہیں ہمیں بتائیں، کیونکہ آج بھی یہ عقدہ کوئی حل نہیں کر سکا کہ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے ہے۔ اگر انڈا پہلے ہے تو انڈا آیا کہاں سے، اور اگر مرغی پہلے ہے تو مرغی کس انڈے سے نکلی بھائی؟ اگر مرغی پہلے ہے تو انڈا اور مرغی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کائنات میں سب سے پہلے کیا تھا، یہ سوال صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے تھے، تو حضرت جابر کو اپنا نمائندہ بنایا، انہوں نے جا کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، اس میں دو پہلو ہیں، اس بات میں حضور کے ارشاد میں دو پہلو ہیں، اپنی عظمت کو بھی بیان کیا اور اپنے سوال کرنے والے صحابی کی عظمت کو بھی بیان کیا، کیونکہ صحابہ اکرام یہ غور کرتے تھے کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارے آقا کو کیا عظمت ملی ہے، ہمارے آقا کا منصب کیا ہے، ہمارے آقا کے القاب اور آداب کیا ہیں، یہ سوالات ہوتے رہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا اور کس کو سب سے زیادہ عظمت ملی، تو حضور علیہ السلام نے گویا ان کے سامنے یہ فرمایا کہ اے جابر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آدم پہلے ہے، تم لوگ سمجھتے ہو ابراہیم پہلے ہے، تم لوگ سمجھتے ہو موسیٰ پہلے ہے، تم لوگ سمجھتے ہو حضرت اسماعیل پہلے ہیں، ارے اے جابر اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا، خلق قبل الاشیاء، جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو سب سے پہلے کسی اور چیز کو نہیں، ارے اے جابر تیرے نبی کے نور کو، تیرے آقا کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ یعنی حضرت جابر کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اپنی عظمت بھی بتائی اور کہا اے جابر تو فخر کر، تو اس نبی کا غلام ہے کہ جس نبی کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ یہ تو معاملہ ہوا بشر کا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ مرکزی خیال کے طور پر ہے۔ مرکزی خیال اس کا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، سینٹرل آئیڈیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بنے، وہ پانی مٹی کے درمیان حضور موجود، ان کا خمیر گوندا جا رہا وہ موجود، حضور موجود جب ان روح اور جسم کے درمیان، حضرت آدم علیہ السلام سے 18,000 سال پہلے بھی موجود۔ اب آئیے نور کی بات کرتے ہیں، یہ تو بات ہوئی بشر کی، حضرت آدم علیہ السلام بھی بشر ہے نا، تو حضور نے یہ فرمایا کہ اے نوع انسان کے لوگوں، اے نوع بشر کے لوگوں، اے بنی آدم، میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارا باپ آدم ہے۔ تم میرے بارے میں سوال کرتے ہو میں کب سے ہوں، تمہارا باپ آدم ہے اور میں آدم سے پہلے، ہے نا، میں آدم سے، بشر کو جواب دے رہے آدم سے پہلے ہوں۔ یہ کیسا خیر البشر ہے کہ جو یہ فرما رہا ہے کہ آدم سے بھی پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ تو نور ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ مکالمہ ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے یہاں کوئی کیلنڈر تو چلتا نہیں،
کوئی شمسی تقویم، کوئی قمری تقویم ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے۔ کچھ علامتیں بیان کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم علامتیں بیان کرو، ہم تمہاری عمر کا تعین کر لیں گے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے علامت بیان کی کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی تو میں نے تخلیق کے بعد اوپر دیکھا تو حجاب نور میں، یعنی جو نورانیت کا ایک حجاب ہے، اس حجاب نور میں ایک ستارے کو بڑے کمال کے ساتھ، بڑے جمال کے ساتھ روشن اور منور دیکھا۔ اس ستارے کو میں نے دیکھا اور میں اس کو دیکھتا رہا۔ وہ ستارہ 70,000 سال چمکا اور اوجھل ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اچھا 70,000 سال بھی یہ سمجھ لیجیے اب، یہ 70,000 کا مطلب کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ عرب کا ایک قاعدہ ہے، بلوغ العرب میں یہ بیان کیا ہے محمود شکری آلوسی نے کہ اہل عرب کثرت کے لیے لاکھ یا کروڑ نہیں بولا کرتے تھے، اربوں یا خربوں نہیں بولا کرتے تھے، ملین یا بلین نہیں بولا کرتے تھے، وہ کثرت کے لیے 70,000 بولا کرتے تھے۔ 70,000 ان کے نزدیک 70,000 ایک منتہائے مقصود ہنسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے نزدیک، یہ ان کی یعنی ان کا ارتھمیٹک برین ہے کہ وہ 70,000 کو بالکل انتہا درجے پہ قرار دیتے تھے۔ حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے بہرحال۔ تو اب حضرت جبرائیل نے کہا کہ 70,000 سال وہ ستارہ چمکتا رہا، میں نے اس کو دیکھا، پھر اس کے بعد وہ چھپا رہا، تو 70,000 سال تک چھپا رہا، وہ پھر نظر آ گیا۔ جب پھر نظر آیا تو 70,000 سال تک پھر نظر آتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس ستارے کا مزاج یہ ہے کہ یہ 70,000 سال کے لیے طلوع ہوگا اور 70,000 سال کے لیے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جائے گا۔ تو میں نے اس آنکھ مچولی کو، یہ چھپنے کے اور ظاہر ہونے کے عمل کو، ٹھیک ہے نا، اس کو میں آنکھ مچولی کہہ رہا ہوں، کہ اس آنکھ مچولی کے عمل کو کہ یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، تو میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے اس 70,000 کو، یعنی چھپنے اور ظاہر ہونے والے عمل کو، یعنی یہ جو آنکھ مچولی ہے اس کو میں نے جمع کیا اور 72,000 سے اس کو جب میں نے ضرب کیا تو یہ 5 ارب سے زائد سال بنتے، 5 ارب سے زائد سال۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ بات مکمل کر لی تو رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ہمیں تمہاری عمر کا پتہ چل گیا، ہمیں پتہ چل گیا تمہاری عمر کتنی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم اس ستارے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس ستارے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں، بس جو بتایا ہے بس یہی جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا۔ تو حضور نے فرمایا اس ستارے کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے حضرت جبرائیل کہ میں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا ہوگا اس ستارے کی زیارت ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امامہ شریف پیشانی پر جبین مبارک پر کچھ ڈھلکا ہوا تھا، تو حضور نے اپنے امامے کو تھوڑا سا اوپر کیا، ٹھیک ہے نا، اور اب وہ نورانی جبین جو ہے وہ چمکنے لگی۔ حضرت جبرائیل کو فرما رہے ہیں اے جبرائیل یہاں پر دیکھو، اے جبرائیل یہاں پر دیکھو، وہ ستارہ تمہیں نظر آئے گا۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا اور کہا کہ واللہ، یعنی قسم خدا کی وہ ستارہ آپ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اب یہ حضور کی عمر کا تو ابھی بھی تعین نہیں ہو سکتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے عظیم الشان رسول۔ کہاں سے تشریف لائے؟ کتنی عمر ہے ان کی؟ کب سے آراستہ ہو رہے تھے؟ کب سے تیار کیا جا رہا تھا؟
کب سے علوم و فنون سے آراستہ کر کے بھیجنے کی تیاری کی، کوئی حساب نہیں ہے اس کا، کوئی معیار نہیں ہے۔ بشر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں سے آئے، کب آئے؟ تو بشر کو جواب دیا، کیونکہ بشر کی پہنچ کہاں تک ہے؟ بشر کی پہنچ کہاں تک ہے؟ میری پہنچ کہاں تک ہے؟ اپنے باپ تک، بھائی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بشر کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یہ دنیا کے 7.25 ارب انسانوں کی پہنچ کہاں تک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تک، اس سے آگے نہیں جانتے۔ جو بھی کہے گا حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، انجیل میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے، توریت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے، زبور میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے، قرآن میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو بشر کو بتایا کہ اے بشر، کبھی بھی میرے بارے میں اس طرح غور نہ کرنا کہ تم کوئی گستاخی کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھو۔ میرے بارے میں غور نہ کرنا، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، مجھے کھاتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی کھاتے ہیں، ارے میں تو اس لیے کھاتا ہوں تاکہ شریعت بن جائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ میرا کھانا کچھ اور ہے، تمہارا کھانا کچھ اور ہے، تم پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہو اور میں تم کو حلال اور حرام سمجھانے کے لیے کھاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر مجھے قیاس نہ کرنا۔ تمہارا باپ، تمہاری اصل کیا ہے؟ آدم، میں آدم سے بھی پہلے ہوں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری اصل نور ہے اور میں تم سے بھی بہت پہلے ہوں، کہ ستارے کو جو تم دیکھتے تھے وہ ستارہ میں۔ حضرت جبرائیل کو جواب کچھ اور دیا، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ارباز بن ساریہ کو جواب کچھ اور دیا، حضرت جابر کو جواب کچھ اور دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تمام صحابہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہیں، ان سب کا احترام کرنا چاہیے، جب بھی ان کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کہنا چاہیے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے یہ بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی اور مجھے یہاں اس دنیا میں اپنے متعین وقت پر اس نے بھیجا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرما رہا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے درمیان تم ہی میں سے تشریف لائے۔ یہ مت سمجھ کوئی اور نہیں بن کر آئے، ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ بن کر نہیں آئے، کیٹو کی چوٹی بن کر کے نہ آئے، کیونکہ کوئی کیٹو کی چوٹی کی بھی تو پوجا کرتا ہے، پہاڑوں کی بھی پوجا کرتے۔ تمہارے درمیان کوئی بہت قدیم اور بلند و بالا درخت بن کر کے نہیں آئے، تمہارے درمیان اٹلانٹک اوشین یا پیسیفک اوشین بن کر کے نہیں آئے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ سمندر کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ سمندر کو دیوتا سمجھتے ہیں۔ تمہارے درمیان آگ بن کر نہیں آئے کہ مجوسی اور پارسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے درمیان تم ہی میں سے آئے، تاکہ تم ان سے مانوس رہو، تم ہی میں سے آئے۔ اور تم ہی میں سے جب یہ آئے تو ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی مشقت پر اس قدر خیال رکھنے والے نہیں ہو سکتے، اتنے مونس، اتنے ہمدرد، اتنے غم گسار نہیں ہو سکتے جتنا یہ میرا حبیب تمہارا مونس اور ہمدرد اور غم گسار ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی خاصیت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک تو فرمایا رسول، تنوین کے ساتھ فرمایا، تنوین کے ساتھ فرمایا تو اس کا مطلب ہے عظیم الشان، اس کا ترجمہ ہے، صرف رسول نہیں، رسول، عظیم الشان رسول۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا یعنی کسی دشواری میں پڑ جانا، تم دشواری میں جب گرفتار ہو جاؤ تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ تمہاری دشواریوں کو حل کریں گے۔ تم ان کے پاس آؤ، اپنے مسائل لے کر آؤ، اپنے دکھوں کو لے کر کے آؤ، تمہارے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ تم ان کے قریب آ کر کے دیکھو تو صحیح، یہ تمہاری بھلائی کے بے حد چاہنے والے ہیں، تمہاری دشواریوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اور کس طرح دور کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طواف زیارت فرما رہے، 10 ہجری میں طواف زیارت فرما رہے۔ صحابہ اکرام تھوڑے سے حجر اسود کے قریب موجود ہیں، سرکار نے حجر اسود سے طواف کا پہلا پھیرا شروع کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر کے آپ نے دور سے اپنے عصائے مبارکہ کو حجر اسود کی طرف کیا اور پھر اپنے عصا کا بوسہ لے لیا اور اس کے بعد طواف کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کس بات نے روکا
کہ آپ قریب نہیں آئے. یہ ہجوم اگر آپ قریب آتے تو یہ ہجوم چھٹ جاتا, یہ کائی کی طرح چھٹ جاتا. آپ قریب آتے, ہم حجر اسود آپ کے لیے چھوڑ دیتے, آپ اس کا بوسہ لے کر کے اس کے بعد طواف شروع کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشارہ کیا کہ میں طواف مکمل کروں تو پھر جواب دوں گا. اب آپ نے طواف مکمل کر دیا. جب آپ نے طواف مکمل فرما لیا تو اس کے بعد آپ نے جواب دیا, کہا کہ دوبارہ سے سوال کرو. صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ, کون سا امر مانے تھا جو آپ قریب نہیں آئے؟ دور سے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا, ہوائی بوسہ دے دیا, فلائنگ کس کر لیا. آج کل نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں یہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے, ٹی وی میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے ہوائی بوسے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہوگا, چنانچہ حضور نے ایک ہوائی بوسہ لے لیا حجر اسود کا. اب صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ تم نے آج کے اجتماع پر نظر رکھی, تم نے آج کے رشت کو دیکھا, میں قیامت تک کے اپنے غلاموں کو دیکھ رہا ہوں, میں قیامت تک کے اپنے غلاموں کو دیکھ رہا ہوں. میں نے ان کے لیے آسانی کر دی ہے, آسانی کر دی. اب ذرا غور کیجئے, دیکھیے پوری کیلکولیشن, میتھمیٹکس کو, ریاضی کو, آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو نکالیے, جو کچھ بھی پڑھتے رہے یا حساب سے بھاگتے رہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آج امت کبھی 20 لاکھ, کبھی 25 لاکھ, کبھی 30 لاکھ. ابھی اس سال گزشتہ حج میں یہ 4 ملین تھے 40 لاکھ. یہ سعودی عرب کے اخبارات نے بھی یہی لکھا تھا. ان کا پروگرام 1 کروڑ کا ہے, 1 کروڑ کا ان کا پروگرام ہے, کیونکہ سعودی حکمران جو ہیں یہ بہت جلد یہ ڈیموکریسی آ جائے گی, جمہوریت سے گھبرا رہے ہیں, امپیریلزم ختم ہو جائے گا, ان کی بادشاہت جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی, ان کی عزت جو ہے خاک میں ملنے والی ہے. تو ان کو جو ہے ہمارے ایک وزیر اعظم نے, جو ان کا فائنانس ایڈوائزر ہے, شہزادہ طلال کا نوکر ہے, شوکت عزیز ہمارا وزیر اعظم تھا, ان کا پیڈ ورکر ہے, ان سے تنخواہ لیتا ہے. تو وہ شوکت عزیز نے ان کو مشورہ دیا ہوا ہے کہ حاجیوں کی اکوموڈیشن اپنے قبضے میں کر لو, اور حاجیوں کے لیے جو ہدی قربانی پیش ہوتی ہے, تمام کیٹلز کا بزنس, جانوروں کا بزنس, یہ اپنے ہاتھ میں کر لو. بس تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بادشاہت چلی جاتی ہے تو چلی جائے, تمہارے بچے سونے کا چمچہ منہ میں لے کر کے پیدا ہوئے ہیں, اسی طرح زندگی گزار لیں گے, بہت اچھی زندگی گزاریں گے. کہ ان کے پاس الراجحی بینک کا مالک ہے شہزادہ طلال, 450 ریال لے کر کے وہ پرچی بنا کر کے دیتا ہے ان کا عملہ کہ بھائی صبح 10 بجے حلق کرا دینا. 40 لاکھ آدمی اگر چلے جائیں تو سب کو کہے گا صبح 10 بجے حلق کرا دینا, سر منڈوا دینا صبح 10 بجے. اب بھائی کہاں سے کرو گے, 40 لاکھ کی قربانی کیسے کرو گے صبح 10 بجے تک؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو انہیں اس سے پرواہ نہیں ہے, وہ ان کو پیسے کمانے سے مطلب ہے. بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آج غلام 20 لاکھ ہوں, 25 لاکھ ہوں, 40 لاکھ ہوں, 50 لاکھ, یہ جب حج کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم کتنا ہے میں عرض کر دوں. مزدلفہ سے آئے, مینا پہنچے, فجر کی نماز پڑھ کے وقوف مزدلفہ کر کے جیسے ہی بڑے شیطان تک پہنچیں گے تو ان کی ابھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہ وہاں قریب پہنچ جائیں, کیونکہ فقہ مالکی کے ماننے والے سارے صومالیہ کے لوگ, سوڈان کے لوگ, اریٹریا کے لوگ, ایتھوپیا کے لوگ, نائجیریا کے لوگ, تنزانیہ کے لوگ, ملاوی کے لوگ, وہ سارے کے سارے پہلے وہاں جا کر کے اس کا بڑے شیطان کی رمی کر لیتے ہیں. رش لگا ہوتا ہے. جب ان کا ٹائم ختم ہوگا تو ایشیائی باشندوں کو وقت ملے گا. بہرحال اب یہ سب کے سب اگر کر کے فارغ بھی ہو جائیں, 10 بجے تک فارغ ہو جائیں, 11 بجے تک فارغ ہو جائیں, ٹھیک ہے, 11 بجے بڑے شیطان کی رمی کی. اب اس کے بعد جو ہے قربانی کریں گے. جب قربانی سے فارغ ہوں گے تو حلق کرائیں گے. حلق کراتے کراتے ظہر کا وقت ہو جائے گا. اب اس کے بعد مکہ جائیں گے. تو مکہ پہنچیں گے گاڑیوں سے تو شام ہو جائے گی, پیدل جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے کیونکہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا. تو جب یہ وہاں پہنچ گئے مکہ, تو اب یہ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے ان کے پاس ٹائم آیا. دوپہر 3 بجے سے شروع ہوا ٹائم, 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک ٹائم, ٹھیک ہے. 10 تاریخ 3 بجے سے شروع کیا, 11 تاریخ 3 بجے تک کتنا ٹائم ہو گیا, 24 گھنٹے. اور پھر 12 تاریخ 3 بجے تک پھر یہ مزید ان کو اتنا ٹائم ملا, اور شام غروب آفتاب سے پہلے اتنا ہی ٹائم ہے ان کے پاس. 3 بجے سے رات 3 بجے تک 12 گھنٹے, اگلے دن 11 تک 24 گھنٹے, پھر 12 24 48 گھنٹے, اور پھر اس کے بعد چند گھنٹے اس میں اور جمع کر لیں 6:30 بجے تک
یا 7 بجے تک چلیے سورج غروب ہو جائے گا، گرمی کے دنوں میں اگر دن لمبا ہے تو اب یہ مزید آپ کو 4 گھنٹے اور ملیں گے، تو 48 میں 4 جمع کر لیں تو یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 52 گھنٹے۔ 52 گھنٹے میں 40 لاکھ آدمیوں کو لائن لگوا کر کے حجر اسود کا بوسہ دلوا کر کے بتائیے، نہیں ہو سکتا، کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت میں دیکھ کر میرا حبیب تڑپ جاتا ہے، تمہاری دشواریوں کو دیکھ کر اس کے اندر جذبہ ہمدردی آ جاتا ہے، یہ غم گساری کرتا ہے۔ اچھا یہ اتنی طاقت بھی رکھتا ہے کہ یہ تمہارے غم کا مداوا کر سکے۔ یہ ایسا نہیں ہے، غم گسار تو بہت ہوں گے کہ کوئی غم گسار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل سے، آپ نے کہا وہ بڑا افسوس کی بات ہے، لیکن آپ اس کو لے کے جا نہیں سکتے، آپ کے پاس گاڑی نہیں، آپ اسپتال لے کے نہیں جا سکتے، آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے ملتے رہیں گے، افسوس کا اظہار کرتے رہیں گے کہ میں اس کے کسی کام نہیں آیا، لیکن اللہ کا حبیب کام بھی آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب وہ مناجات کہی تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ غم زدہ، غم زدہ اور ہوتا ہے، غم زدہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو غم میں دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جائے، اور غم زدہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو غم میں دیکھ کر اس کے غم کا مداوا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے گویا غموں کا مداوا فرما دیا، یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے جو ہے جو مشکل آ سکتی تھی میں نے اس مشکل کو آسان کر دیا، مشکل کو آسان فرمایا۔ عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے بے حد چاہنے والے اور مومنوں پر تو کمال درجہ مہربان مہربان۔ یعنی اے نصرانیوں ان کے قریب آ کر کے تو دیکھو کیا مسئلہ ہے، اسلام کی قبولیت میں رکاوٹ کیا ہے، تم ان کے قریب تو آؤ۔ اے یہودیوں ان کے قریب تو آؤ، جب یہ تشریف نہیں لائے تھے تو تم ان کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر فتح پایا کرتے تھے، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اے گروہ یہود و نصارہ جب یہ تشریف نہیں لائے تھے تو تم یہ کہا کرتے تھے کہ آنے والے آخری رسول کو دیکھا نہیں ہے مگر ہم ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ تم اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین اگر کرو گے تو ایک عورت کی گواہی پر کرو گے جو تمہاری بیوی ہے، جو ان بچوں کی ماں ہے، وہ کہے گی تمہارے بچے ہیں تو تم کہو گے تمہارے ہمارے ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ تو تم اپنے بیٹوں سے زیادہ یقین اس ذات پر رکھتے تھے کہ جس کی تم نے زیارت بھی نہیں کی، اور وہ اب تشریف لے آیا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ اب تم ان سے دور کیوں بھاگ رہے؟ صرف اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بنی اسماعیل میں سے آ گئے اس لیے دور بھاگتے ہو؟ تم ان کے قریب آؤ، کیا مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہے جو پریشانی ہے آ کر کے ان کو بیان کرو، ان کو بتاؤ۔ دیکھیے ایک صاحب آئے آ کر کے کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گا مگر یہ جو رات کے وقت کی نماز ہے نا عشاء، یہ بہت بھاری ہے، یہ نہیں پڑھوں گا، اور صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا ہاتھ بڑھا، میں تجھے 3 وقت کی نمازوں پر مسلمان کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں موجود ہے حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختار کل ہونے کا اظہار فرما دیا، اختیار ہے، پاور ہے حضور کے پاس، اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا۔ ایک اور نے عرض کیا کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے صرف 2 وقت کی نماز۔ ایک شخص نے کہا مجھے صرف ایک بات کی تعلیم فرمائیں گے آپ، ایک سے زیادہ نصیحت نہیں ہونی چاہیے، یا تو نماز کی نصیحت کر دیجئے، یا صرف روزے کی نصیحت کر دیجئے، یا زکوٰۃ کی نصیحت کر دیجئے، یا صدقہ و خیرات کی نصیحت کر دیجئے، یا حج کی نصیحت کر دیجئے۔ ایک نصیحت مانوں گا بس، یا سچ بولنے کی نصیحت کر دیجئے، جو ایک بات کہیں گے وہ مان لوں گا۔ چوری سے بچنے کی نصیحت کر دیجئے، زنا سے بچنے کی نصیحت کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے ایک ہی بات کی نصیحت کروں گا، تو بول کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ اس نے کہا اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر آپ نے فرمایا بول کہ آپ اللہ کے سچے برحق رسول ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے برحق رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ہمیشہ سچ بولنا، باقی چیزوں سے آزاد ہے۔ تو نماز نہ پڑھ کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہ رکھ کوئی مسئلہ نہیں، حج نہ کر کوئی مسئلہ نہیں، صرف سچ بول۔ اب وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ میں جب نمازی مسجد سے نکلتے
تو اس کے بعد وہ آپس میں باتیں کرتے، کہتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری تلاوت کی تھی، کیسا مزہ آیا، مجھے تو ہر بات میں آزاد رکھا تھا، میں مسجد کے باہر بیٹھ کر شراب پی رہا ہوتا تھا. وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں میں باہر بیٹھ کر شراب پی رہا ہوتا تھا، اور صحابی کہتے تھے تجھے اس شراب میں بھی وہ مزہ نہیں ملے گا، وہ نشہ نہیں ملے گا جو تلاوت رسول اللہ میں ہم کو نشہ آتا ہے. تلاوت رسول سن کر جو نشہ آتا ہے نا وہ تجھے یہاں نہیں ملے گا. اور پھر وہ پوچھتے تھے نماز تو تم نے نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ میں پابند تھا، سچ بولنا تھا تو میں بولتا تھا ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں یہ بولتا تھا. یہ بولتے 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 ایک دن مجھے شرم آ گئی، ایک دن مجھے شرم آ گئی، اور جب مجھے شرم آ گئی تو پھر میں نے نماز بھی شروع کر دی، روزہ بھی شروع کر دیا، سب کچھ شروع کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم وہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کے انوار کے پسینے سے کائنات بنی ہے، تو کائنات کا مزاج بھی جانتے ہیں، اور اس کائنات میں بسنے والے انسان کا مزاج بھی جانتے ہیں کہ اس کو کس بات کی تعلیم دی جائے گی اور یہ کس وجہ سے نصیحت کے راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پہ چل پڑے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے باقاعدہ طور پر یہ تعلیم کا اہتمام فرمایا کہ آسانیاں فراہم کی، دشواریوں سے نکالا، اور ان کی بھلائی کے لیے بڑے پیارے پیارے متبادل راستے عطا کر دیے. اگر انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لینا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے بڑی محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تائید کے ساتھ ملت اسلامیہ کو تیار کیا، اس ملت اسلامیہ کی تشکیل کی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس ملت کی تشکیل ہو گئی ہے تو مومنوں کا درجہ تو یہ ہے، پہلے فرما رہا ہے یہود و نصارہ کو کہ ان کے قریب آ کر کے دیکھو، یہ تمہیں محبت کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ تم خود کہو گے کہ واقعی ان کو اپنا آقا مانا جائے، اپنا سردار مانا جائے، کیونکہ یہ تمہارے لیے بھلائی کے بہت چاہنے والے، سب کے لیے یہ اہتمام کیا. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، ابو جہل نے ایک مرتبہ گڑھے کھود لی، گڑھے کھودنے کا مقصد یہی تھا، اور اس کو کھجور کے پتوں سے ڈھک دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزریں گے تو نعوذ باللہ کسی گڑھے کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ گر جائیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. اب ہوتا یہ ہے، یہ محاورہ بلا وجہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ محاورہ تشکیل دیا ہے. یو پی میں خاص طور پر یہ بڑا مشہور محاورہ ہے، ہمارے یہاں پوربی زبان میں بھی بولا جاتا ہے کہ جو جس کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا تعلق الہ آباد سے، میری ننیال مرزا پور کی، تو ہمیں یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بولا جاتا ہے یہ محاورہ. تو اب وہ ابو جہل نے گڑھا کھودا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور خود ہی ایک دن بھول گیا اور اس راستے سے گزرا اور اس میں گر گیا. اب جب اس میں گرا تو چیخنے لگا مجھے نکالو. اچھا گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا، اب اس کو نکالنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے ہمارا ہاتھ پکڑ باہر آ جا. کہنے لگا تمہارا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچتا. تو انہوں نے کوئی بات نہیں، کسی کے پاس چادر تھی انہوں نے چادر لٹکا دی، کہنے لگے یہ چادر پکڑ کر کے باہر آ جا. وہ کہنے لگے چادر کا سرا مجھ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے، اس میں ایک رسی کا اضافہ کرو. انہوں نے ایک رسی کا اضافہ کر کے لٹکایا، کہنے لگے چادر ابھی بھی اسی جگہ پر ہے، میری انگلیاں اس سے تھوڑی سی دور ہیں، رسی کو بڑھاؤ. رسی بڑھا دی اور بڑھا دی اور بڑھا دی. جو کچھ بھی گھوڑے اور اونٹوں کو باندھنے کے لیے رسی تھی وہ ساری رسی استعمال کر ڈالی، ہزاروں فٹ رسی استعمال کر ڈالی. اتنی رسی استعمال ہو گئی کہ کوہ پیما ان رسیوں کی مدد سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چلا جائے، 26,000 فٹ بلند چلا جائے، اور یہ ذرا سے گڑھے میں وہ رسی نہیں پہنچ رہی. تو اب وہ ابو جہل خود بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ رسی مجھ تک نہیں پہنچے گی، مجھے پتا چل گیا ہے، میرا یقین ہے کہ میں نے جس کے لیے بدنیتی کے ساتھ یہ کام کیا تھا وہی ذات کے پاس جاؤ، فریاد کرو، ان کو بلاؤ گے وہ نکالیں گے تو نکلوں گا، وہ نکالیں گے تو نکلوں گا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بے حد چاہنے والے. تو اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے منع نہیں کیا، آپ آگے. آنے کے بعد آپ نے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اپنا ہاتھ نیچے جھکایا اور فرمایا کہ لے ابو جہل میرا ہاتھ پکڑ. آپ کا ہاتھ اس تک پہنچ گیا جہاں ہزاروں فٹ رسی نہیں پہنچی. اس نے ہاتھ پکڑا، حضور نے کھینچ کر کے باہر نکال لیا.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس حد تک، یعنی جس نے جیسا کبھی کوئی مطالبہ کر دیا تو آپ نے اس کی دشواری کو حل کر دیا. اس کے رکانہ ایک پہلوان تھا مکہ المکرمہ میں، مسجد شجرہ آج بھی موجود ہے، جہاں پر مسجد کیا نام ہے جن اور مسجد علم واقع ہے، مسجد رایا. تو اس مسجد رایا سے پہلے مکہ المکرمہ کا جو جی پی او ہے، جنرل پوسٹ آفس، برید کبیر کے بالکل سامنے مسجد شجرہ، وہاں رکانہ پہلوان رہتا تھا. اس رکانہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا، میرا ایک مسئلہ ہے وہ حل کر دیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ سب میری عزت کرتے ہیں اور مجھے بڑا پہلوان مانتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، میں قد آور بھی ہوں، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں ایمان لے آؤں گا. میرے ایمان کی شرط یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے کہا شروع کیجئے. اب ریسلنگ شروع ہو گئی، دنگل شروع ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ رکانہ پہلوان، حضور اس کے قریب آئے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دستے مبارک رکھا، وہ چاروں شانے چت اسی وقت گر گیا. وہ بڑا حیران ہوا، حضور کو آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنے لگا یہ کیا معاملہ، اور کہنے لگا اب کی بار گرا کر کے بتائیے. ہوتا ہے نا ڈھیٹ آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا اب کی مار کے بتا، اب کی بار مار کے بتا. تو اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پھر گر گیا. پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا اب کی گرا کر کے بتا. 3 مرتبہ اس کو چت کر دیا. پھر اس کے بعد کہنے لگا نہیں ابھی میں ایمان نہیں لاؤں گا. اس کے گھر کے قریب ایک درخت تھا، اسی وجہ سے وہ مسجد شجرہ کہلائی کہ درخت والی مسجد. تو اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ درخت اگر آئے اور آ کر کے آپ کے بلانے پر آپ کا کلمہ پڑھے اور واپس اپنی جگہ بھی چلا جائے تب میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا میں اس کو کیوں بلاؤں، تو جا کر میرا پیغام دے دے. صرف تو اپنی زبان سے بول، تو بول کہ اللہ کے رسول بلاتے ہیں. بس اس رکانہ نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول بلاتے ہیں. وہ درخت آگے پیچھے ہلا، دائیں بائیں ہوا، جڑ سمیت اکھڑ کر کے حضور کی طرف بڑھا، جا کر کے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد رکانہ نے کہا کہ اب واپس جا، تو وہ واپس بھی چلا گیا. تو رکانہ کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. بعد میں کہتا ہے کہ یہ اگر دوبارہ سے ہرا بھرا رہا، کیونکہ جڑ سے اکھڑ کر آیا ہے، اگر یہ مرجھا گیا تو میں ایمان نہیں لاؤں گا. ہرا بھرا ہو گیا دوبارہ سے تو میں ایمان لاؤں گا. وہ ہرا بھرا کیا ہونا، اسی وقت اس درخت کے اندر پھول آ گئے، اسی وقت پھول آ گئے دوبارہ. لیکن ڈھیٹ آدمی تو وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ ایمان نہ لائے تو ایک الگ بات ہے. شیطان کے پنجے شرک میں اور شیطان کے پنجے ظلم و استبداد میں ہوتا ہے تو اس کو نصیب نہیں ہوتا. بہرحال تو رسول اکرم نبی محتشم، محبوب معظم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، تو آپ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے محبوب رسول ہیں کہ اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، اس کائنات کا نقطۂ آغاز بھی آپ ہیں، اس کائنات کا نقطۂ انجام بھی آپ ہیں. کبھی کمپاس کو آزمائیے گا، کمپاس رکھیے ایک پیپر پر جس کے دوسری جانب پینسل ہوتی ہے اور اس کمپاس کو گھما دیجیے گا تو جہاں سے پینسل ورک اس ڈایا میٹر پر چلے گا، جہاں سے پینسل ورک اس سرکل کو بنانے کے لیے آگے بڑھے گا، وہ سرکل اسی وقت مکمل ہوگا جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے. وہیں لائیں گے پینسل کو، سرکل مکمل ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس کائنات کا نقطۂ آغاز بھی ہیں اور اس کائنات کا نقطۂ انجام بھی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی، سب کی تخلیق کو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ حضرت جبرائیل کو بنایا تو کیا ذمہ داری دی، حضرت میکائیل کو بنایا کیا ذمہ داری دی، حضرت اسرائیل کو بنایا کیا ذمہ داری دی، حضرت اسرافیل کو بنایا تو ذمہ داری دی. حضرت اسرافیل کو بنایا تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ کیا کرنا ہے، مجھے کس لیے بنایا، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور پھونکنا ہے، اور سور ان کے پاس ہی رکھا تھا تو انہوں نے فوراً سور اٹھا لیا، سور اٹھا لیا. قریب تھا، یہ حدیث شریف ہے، قریب تھا کہ وہ سور پھونک دیتے اسی وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تمہیں اسی لیے بنایا ہے، مگر یہ تم اس وقت پھونکو گے تمہاری نظریں جو ہیں ادھر ادھر کہیں نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظریں میرے محبوب کی طرف ہونی چاہیے. بس میرے محبوب کو دیکھتے رہو،
حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اپنی تخلیق کے وقت سے زیارت کر رہے ہیں مسلسل، اور اسی انتظار میں ہیں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے، وہ کب اس کائنات کے لیے عدم اطمینان کا اظہار کرے، وہ کب اپنی ابروئے ناز سے اپنی آئی برو سے اشارہ کرے کہ اے اسرافیل بہت ہو گیا، بس اب اس دنیا کی بساط لپیٹ دو، تو بس وہ اشارہ کریں گے اور حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کا علم نہیں ہے، ارے قیامت آئے گی حضور کی مرضی سے۔ لوگ علم کی بات کرتے ہیں، قیامت آئے گی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے۔ وہ جب اپنی ابروئے ناز کا اشارہ کر دیں گے کہ بس ہو گیا، منتظمین جب کہہ دیں گے یہ جلسہ ختم کرو، وائنڈ اپ کرو، تو یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، ہے نا، یہ سارا اسٹیج بھی ختم، یہ دریا سمٹ جائیں گی، قناتیں سمٹ جائیں گی، یہ آپریٹر ساؤنڈ سسٹم کو آپریٹ کرنے والے سارا سامان لے کے چلے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اولاد اہل بیت اطہار، ابھی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آپ سن رہے تھے نا، ذوالفقار حسینی سے، وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کا سانس بہت اچھا ہے، آواز لہن بہت بلند لہن ہے جب وہ پڑھتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت، میری آل، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت میں سے ایک بچہ بھی جب تک سلامت ہے، سادات کرام آل رسول کوئی سید زادہ، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر اس دائرے کو اور وسیع کر دیا۔ ممکن ہے نا کسی کو یہ سن کر کے مایوسی ہو، تو اس کو اور بڑھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تو خود ایک عذاب ہے، اور عذاب میرے ماننے والے غلام پر نہیں آئے گا۔ تو جب تک میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ کو پکارنے والا، مجھ کو ادرکنی یا رسول اللہ کہنے والا، مجھ کو اغثنی یا رسول اللہ کہنے والا، یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے والا جب تک زمین پر موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا پوری کائنات کا نظارہ کر رہے ہیں، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ کائنات میں جب اہل اسلام ختم ہو جائیں گے، کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا، تو پھر حضور اپنی ابروئے ناز کا اشارہ فرمائیں گے، اور جیسے ہی اشارہ دیکھیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ فوراً بس سور اٹھائیں گے اور پھونک دیں گے، اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، اور انہی اختیارات کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تم بھی ان کے قریب آ جاؤ، یہ تم پر بھی بڑے مہربان ہو جائیں گے، تمہارے دکھوں کا مداوع کریں گے، تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے، تمہاری مشکلات کو آسان کریں گے، اور جو مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو مسلمان پر تو یہ کمال درجہ مہربان اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان شریف میں یہی ترجمہ کیا، یعنی تم پر بھی یہود و نصارہ مہربان ہیں یہ، لیکن مومن ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر کمال درجہ مہربان، یعنی پھر تمہارے شفیع بھی ہوں گے، پھر تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرائیں گے، تمہیں اپنی قیادت میں جنت بھی لے جائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، یہ سارا اہتمام ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 129 میں، بس آخری مضمون کا حصہ عرض کرتا ہوں، حالانکہ اس کی تفسیر تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے باوجود، اے محبوب، اس کے باوجود کہ ہم نے آپ کی صفات عظیمہ کو بیان کر دیا، آپ کو عظیم الشان رسول بنایا، انہی لوگوں میں سے بنایا، پھر عزیز علیہ ما عنتم بنایا، حریص علیکم بنایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنایا، تو یہ سب آپ کی صفات عظیمہ، یہ ساری کی ساری دیکھ کر بھی اے محبوب اگر یہ آپ سے منہ موڑ لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، منہ موڑ لیں، میں جواب دے رہا ہوں اس بازگشت کا، اس صدا کا، گاڑیوں کی ونڈ اسکرین پر لگے ہوئے اس اسٹیکر کا جو ہمارے سوسائٹی میں گونج پھیلی ہوئی ہے،
کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اے محبوب اتنی صفات عظیمہ کے بعد اگر کوئی تم سے منہ موڑ لے، تو جب کوئی تم سے منہ موڑ لے، ہمیں پتا ہے کہ تم پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تم پھر بھی اس کے گھر تک جاؤ، تم پھر بھی اس کو دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرو گے، اس کو مشرف با اسلام کرو گے، اس کو اسلام کی دولت دینا چاہو گے، اپنا فیض پہنچانا چاہو گے، لیکن اے محبوب ہمیں یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اگر کوئی تم سے منہ موڑ لے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ وہ تو منہ موڑ کے جاتا ہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہو۔ تو اگر کوئی منہ موڑ لے تو اس سے کہہ دینا کہ فقل حسبی اللہ، میری عظمتوں کو جاننے کے باوجود اگر تم ایمان نہیں لاتے تو مت لاؤ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو دیکھیے حضور نے کس موقع پہ فرمایا فقل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا۔ یہ آج کا انسان کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں، وہ کیسے کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے؟ آج کا انسان تو بھائی عمر کے جس حصے میں ہوگا اس کے مطابق اس کی ضرورت ہوگی۔ بچہ ہوگا تو وہ کہے گا میرے لیے ماں کافی ہے، میرے لیے باپ کافی ہے، میرے لیے استاد کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ طالب علم ہوگا تو کہے گا استاد کافی ہے، پھر کہیں دفتر میں ملازم ہوگا تو کہے گا میرا دفتر کا باس وہ میرے لیے کافی ہے۔ جب کسی شیخ طریقت کا دامن تھام لے گا تو کہے گا میرے لیے میرا پیر کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جب ولیوں کے امام اور سردار کا نام لے گا تو کہے گا میرے لیے غوث اعظم کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے لیے اللہ کافی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب تم ان سے کہہ دو فقل حسبی اللہ، کہ بس میرے لیے میرا اللہ کافی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے یہ بھی کہہ دو علیہ توکل، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، یعنی اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ علیہ توکل، وہ اللہ جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر توکل کیا جائے، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی تم اب یہاں وہ خطاب واپس لوٹ رہا ہے، یہ گرامر کا اصول ہے، کبھی تفصیل سے میں عرض کروں گا تو گرامر کی بات بتا دوں گا۔ یہ گرامر کا اصول ہے کہ مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر اس مضمون کو اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچا کر کے وہی بات کی جاتی ہے، وہی بات کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے۔ جنگ اخبار میں ہارون رشید اسی انداز سے لکھتا ہے، اگرچہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، لیکن ہارون رشید کا کالم جب بھی پڑھیں گے جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں پہ ختم کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا بھی اسلوب یہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اے محبوب جب ان سے تم یہ بتاؤ کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اللہ پسند کرتا ہے اور تم کو عرش پر بٹھائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ جو میرے لیے کافی ہے وہ مجھے کو شب معراج میں اپنے عرش پہ بٹھاتا ہے۔ عرش عظیم میرے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ عرش عظیم اللہ کے حبیب کے لیے ہے نا، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش مسند نشی ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے وہ عرش، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھتا نہیں ہے اور اپنی کرسی پہ بیٹھتا نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ کرسی جو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اسی کرسی پر اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو بٹھایا۔ اور لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس سے پہلے کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو اسی کرسی پر تھے، اسی کرسی پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں تھے، اور اس کرسی عرش عظیم پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظمتیں، یہ مقام اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے۔ خالد عرفان کہتے ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں۔
مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں، اور انسانیت کو ان سے ملا نسخہ شفا۔ تریاق کے عجیب خزانے بدن میں تھے، کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے۔ کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے۔ اور اس دور میں ہر آلے سائنس کی پرواز معراج محمد سے سند مانگ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد سے مدد مانگ رہی ہے۔ اور کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد آدمیت کی ارتقاء کے لیے، اور کتنے راکٹ خلا میں چھوڑے ہیں نوع انسان کی بقا کے لیے اس ترقی کے عہد میں، لیکن آگہی کی اذان دے نہ سکی۔ میرے سرکار کی طرح سائنس پتھروں کو زبان دے نہ سکی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔